الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. اور ہم ایک کے بعد ایک قسم کے پھل اور گوشت جنتیوں کو دیں گے، ان میں سے جو وہ پسند کریں گے، اور وہ شراب کے جام لینے میں ایک دوسرے سے دوستانہ چھینا جھپٹی کریں گے، جس جام میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اور ان کے آس پاس چکر لگائیں گے ان کے نوجوان بچے، گویا کہ وہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہوں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں حال چال پوچھیں گے اور کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بہت ڈرتے تھے. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. چنانچہ رب تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی آگ کے عذاب سے بچا لیا. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. بلا شبہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم اسی اللہ کو پکارتے تھے. اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. بلا شبہ اللہ تعالی احسان کرنے والا بہت مہربان ہے. کل اور پرسوں کے سبق میں درس میں آپ حضرات نے دنیا کے فنا ہونے کو، محشر کے میدان کے قائم ہونے کو، آخرت کے آنے کو اللہ رب العزت کی زبانی کس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا وہ سماعت فرمایا. اس کے بعد جہنمیوں کا کیا حال جہنم میں ہوگا اور جہنم میں کون لوگ جائیں گے اس کا بیان تھا کہ جو لوگ دنیا میں اپنی انا، ضد، ہٹ درمی کی وجہ سے حق کو جھٹلائیں وہ جہنم میں جائیں گے. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو جہنم میں جانے والے وہی لوگ ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں. حضرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخل الجنت الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو انکار کرے گا. مگر جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا فمن اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے حکموں میرے طریقوں پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے طریقوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، میرے طریقوں کو، میری سنتوں کو چھوڑے گا، گویا وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا. تو جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا راستہ. تو ہمیں اپنی زندگی میں خود محاسبہ کرنا چاہیے، مراقبہ کرنا چاہیے، آپس میں مذاکرہ بھی کرنا چاہیے کہ دنیا داروں کی بات چھوڑیں، ہم جیسے سو کال دیندار بھی خوشی، غمی، تنگی، تکلیف، کھانے پینے، چلنے پھرنے، معاشرت، معاملات میں کس قدر سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ساری زندگی بیدار ہونے سے لے کر سونے تک اور پیدا ہونے سے لے کر موت تک، خوشی سے لے کر غمی تک، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، ہر طرح کی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، احوال ہیں، افعال ہیں، سراسر سنت کے خلاف. جب اے سے لے کے زیڈ تک، الف سے یا تک ہمارے سارے کام سنتوں کے خلاف ہیں، پھر ہم کہاں امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی خوشنودی اور جنت کا دخول ممکن ہوگا. این خیال است و محال است و جنون. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیے بغیر
جنت میں داخلے اور اللہ کی رضا کا خواہش مند ہے وہ شخص نرا بیوقوف اور جاہل ہے۔ اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو جنت میں جائیں گے، ان المتقین فی جنات و نعیم۔ کچھ لوگ دنیا میں وہ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں۔ تو رب سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کا مدار، معیار اور بنیاد ایمان ہے۔ جنت کا مدار کس چیز پر ہے؟ اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر الگ الگ کیٹیگریز ملیں گی، پروٹوکول ملے گا، درجات ملیں گے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ۔ تو درجات کی بلندیاں یہ اعمال کی وجہ سے ملیں گی۔ البتہ بنیادی طور پر جنت میں داخلہ اس کے لیے شرط ہے اللہ پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، نبیوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جسے ایمان مفصل، ایمان مجمل میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو بنیاد ایمان ہے، اور اگر انسان رب سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہے، اور جتنا خوف خدا نہیں ہے اتنا ایمان۔ اسی لیے روایات کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مومن کے لیے جس کے اندر ایمان ہے، گناہ کرنا ایسے ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ابھی پہاڑ گرنے لگا، اس کو اتنا بوجھ لگتا ہے گناہ کرتے ہیں۔ اور منافق کے لیے جس کے اندر ایمان ہی نہیں، بے ایمان، اس کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے مکھی بیٹھے تھی اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں۔ تو جو شخص بھی ایمان والا ہے گناہ اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اسے اندر ہی اندر پریشان کرتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو ذہنی اور قلبی بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا جب تک کہ یہ گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا، مومن وہ نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہو، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، پھر تو فرشتہ ہو گیا نا۔ تو مومن سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نیک آدمی سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کو گناہ کی وجہ سے اندر دل ہی دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتائی، اذا سرت کا حسنت کا، جب نیکی کر کے تجھے اندر ہی اندر دل خوش ہو جائے، وساعت کا سیئات کا، اور گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارا دل پریشان ہو جائے، فأنت مومن، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مومن۔ تو اچھے کام کی وجہ سے دل خوش ہو، موڈ فریش ہو تو انسان مومن، اور برے کام کی وجہ سے طبیعت مرجھا جائے، دل تنگ ہو جائے، ذہن پر بوجھ آ جائے تو انسان مومن۔ تو جب طبیعت میں طبیعت کے اندر بوجھ کسی کیفیت ہو، گناہ ہو جائے، انسان فوری توبہ کر لے۔ اللہ پاک نے آگے کی چند آیات میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، مومن وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے، بے حیائی سے، بدکاری سے بچتے ہیں، الا اللمم، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہی ان سے گناہ ہوتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کے بعد فوری توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے جنتیوں کو کیا کیا اعزاز، کیا کیا اکرام، اور کیا کیا پروٹوکول، اور کیا کیا ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے انعامات، تو ان کا بیان ہے۔ کچھ چیزیں کل آ گئی تھی، جیسے ان کو کہا جائے گا کلو وشربو ہنیا، کھاؤ پیو مزے لے کر، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اونچے اونچے تختوں پر، قطار لگی ہوئی نشست گاہوں پر، اور ہم ان کا بیاہ کرا دیں گے موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں کے ساتھ۔ تو یہاں عورت کے ساتھ نہیں ہے، حور میں نے کل عرض کیا تھا جمع ہے، اور این بھی جمع ہے، تو بہت ساری حوروں کے ساتھ ہم ان کو بیاہ دیں گے۔ اور جو ایمان میں ان کی اتباع کریں گے، یعنی ان کی اولاد، پوتے، نواسے، صاحبزادے، بچیاں، جو ایمان والے ہوں گے لیکن وہ اس درجے کے قابل نہیں ہوں گے کہ ان کو بڑوں کے ساتھ رکھا جائے، تو اللہ پاک ان بڑوں کے اعزاز اور اکرام میں ان کی ذریت کو، یعنی ان کی آل اولاد کو جو ایمان والے ہوں گے ان کے ساتھ شامل کر دیں، تو یہ ان کا مزید اعزاز اور اکرام ہے۔ لیکن
ذریت کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے نسبی اور سلبی اولاد ہو، جو روحانی اولاد ہے، جیسے استاد کے ساتھ شاگرد ہیں، پیر کے ساتھ مرید ہیں، اگر ان کو وہ درجہ ملتا ہے تو ان کے مسترشدین، مریدین، شاگردان، متعلقین، وابستگان جو قلبی لگاؤ دنیا میں ان سے رکھتے تھے، ان کو بھی ان کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں جوڑ دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور زندگی بھر صحابہ کو اس حدیث سے زیادہ کسی چیز سے خوشی، وہ حدیث کون سی تھی؟ المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا جس کے ساتھ اس کو دلی محبت دنیا میں تھی۔ تو ایک آدمی دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، نبیوں کے ساتھ اس کی محبت ہے، صحابہ کے ساتھ محبت ہے، رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی سچی محبت ہے، نیک اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اور مجالست وہ اختیار کرتا ہے، اگرچہ عمل میں ان سے کمزور ہے، فطری بات ہے، کہاں بڑے لوگ، کہاں صحابہ اور کہاں انبیاء اور کہاں اولیاء کرام اور کہاں ہمارے جیسے بدعمل، لیکن دلی محبت اگر ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک انہی کے ساتھ حشر۔ تو حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ دنیا میں خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے سینوں میں سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کی محبت ہے اللہ کے بعد تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی چیز بتائی کہ ان کی نیک اولاد کو جو ایمان والے ہوں گے انہی کے ساتھ ہم شامل کر دیں، اور جو بالغ اولاد یا ذریت ایمان والی نہیں ہوگی، کل امرئ بما کسب رہین، اس کا بوجھ ایمان والوں کے اوپر ڈالا نہیں جائے گا۔ مزید کیا اعزاز اور اکرام ہوگا؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم ایک کے بعد ایک قسم کے پھلوں سے ان کی جو ہے وہ خدمت کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، وَلَحْمٍ، اور الگ الگ قسم کے گوشت، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو ان کا جی چاہے، جس پرندے کا، جس جانور کا، جس قسم کا، جس انداز کا گوشت وہ چاہیں گے، وہ جو ہے وہ طباق میں، تشتوں میں، پلیٹوں میں ان کے سامنے پیش کریں گے فرشتے، اور وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فریج کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لائن لگانے کی صبح صبح گوشت کی دکان پہ ضرورت نہیں، کوئی افراتفری نہیں، کوئی ذبح نہیں کرنا، کوئی بکرے کی کھال نہیں ہوتا، کچھ نہیں کرنا، بس دل میں آئے گا کہ یہ پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا گوشت کھاؤں، اس کے سامنے پیش کر کے لیجیے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور جس انداز کا بھنا ہوا کھانا ہے، روسٹ کھانا ہے، بروسٹ کھانا ہے، ٹکا ہے، کباب ہے، تری والا ہے، ہمارے لوگوں کو سالن تری تو تری والا بھی ملے گا، سوکھا چاہیے تو سوکھا ملے گا، جیسا چاہیے ویسا ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایک کے بعد ایک، امددناہم، یعنی کہ ایک مرتبہ دیا نہیں جی اب کل ملے گا، پرسوں ملے گا، جی ختم ہو گیا جی ان کا لو، نہ، ایک کے بعد جتنا چاہو گے اتنا، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اب کچھ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنا ملے گا تو کھائیں گے کس طرح، پیٹ بھر جائے گا، جنت تو ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک ارشادات ہیں کہ وہاں کوئی ہاضمے کی پرابلم، کوئی اسٹامک پرابلم کچھ نہیں ہوگی، وہاں ایک میٹھا ڈکار آئے گا اور سب ہضم، کوئی لیٹرین نہیں، کوئی واش روم جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیشاب پخانہ کچھ نہیں، بس ایک خوبصورت ایک میٹھا ڈکار مومن لے گا، وہ ڈکار بھی ایسا ہوگا کہ جنت معطر ہو جائے گی۔ ہمارا ڈکار نہیں ہے کہ ساتھ والے کا بیٹھنا مشکل ہو جائے، نہ، مشک و زعفران اور عنبر کی طرح خوشبو منہ سے نکلے گی، سب ہضم ہو جائے گا، پھر کھاتا رہے، وہ ہزاروں سال کھاتا رہے تو اس کا نہ جی بھرے گا اور نہ پیٹ بھرے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جب ایک محفل سجی ہوئی ہو، ایک مجلس جمی ہوئی ہو، اور بے تکلف قسم کے دوست ہم عمر سارے اکٹھے ہوں کھانے پر، پینے پلانے پر، تو ایک جس کو کہتے ہیں دور چل رہا، سمجھ رہے ہیں، کھانے کا دور، ٹھیک ہے، پینے کا دور، تو ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے، بزلہ سنجی بھی ہوتی ہے، خوش طبی بھی ہوتی ہے، زندہ دلی بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسروں سے انسان جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اپنے جام کو، ٹھیک ہے، یہ اپنا گلاس بھر کے اسے پیش کر رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، تو اس کے اندر لطف جو ہے وہ مجلس کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سارے لائن سے بیٹھے اپنا اپنا فٹافٹ کھایا نکل گئے، اس میں مزہ نہیں آتا،
دعوت وہ بھی ہے، اور دعوت حلقہ یاراں جسے کہتے ہیں، ہم عمر، ہم خیال، ہم مزاج، سارے دوست ایک جگہ جمع ہوں اور وافر مقدار میں ہر قسم کے مطعومات، مشروبات، کھان پکوان سب موجود ہوں۔ اب وہ ایک کو پیش کر رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، وہ اسے پیش کر رہا ہے، خود بھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں یتنازعون، چھینا جھپٹی کرنا، اس کے ہاتھ سے چھیننا، یہ اس کے ہاتھ سے چھینے گا، لیکن وہ چھینا حرص اور ہوس کی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ چھینا جھپٹی خوش طبعی ہنسی مذاق میں ہوگا، اور اس سے مزہ اور بڑھتا ہے مجلس کا۔ جب جنت ہے تو سب چیزیں حلال ہیں۔ تو جو دنیا میں شراب کے دور سے محفوظ رہے، جام چھلکانے سے محفوظ رہے، اللہ پاک جنت میں ان کے لیے جام چھلکانے کا بندوبست کرے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے شراب کے جام لینے میں دوستانہ چھینا جھپٹی کریں گے، اور کیسا جام ہوگا؟ لا لغو فیہا، اس کے اندر کوئی بیہودگی، دنیا کی شراب، اللہ معاف کرے، جو پیتا ہے تو پیٹ خراب، پیتا ہے تو الٹیاں لگتی ہیں، سر چکراتا ہے، طبیعت مچلاتی ہے، چکر آتا ہے، ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور زیادہ پی لے تو مر بھی جاتا ہے، اور ایسی بدبودار اور سڑی ہوئی اس کی جو مہک ہوتی ہے کہ پیتے ہوئے وہ ایسے ہیں جیسے کڑوے گھونٹ بڑھ رہا ہو، زہر بڑھ رہا ہو، منہ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت کی شراب ایسی ہوگی، شراب زنجبیلا، شراب کافور، ہر قسم کی، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ سورہ دہر میں، سورہ رحمان میں اس کی بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ الگ الگ قسم کی شرابیں ہوں گی، اس میں ادرک کا امتزاج ہوگا، زنجبیل جسے فرشتے نہر سلسبیل کہتے ہیں، وہ جام دیے جائیں گے، پیو جو۔ تو یہ دنیا کی گندی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس سے عقل بھی ماری جائے، منہ بھی جو ہے وہ بدبو چھوڑے، اور طبیعت بھی متلانے لگے، اور سر بھی چکرانے لگے، الٹی اور قے شروع ہو جائے، ایسی شراب تو یہ گندی شراب۔ یہ شراب کیا ہے؟ یہ تو ایک قسم کا فضلہ اور پیشاب ہے، لیکن جنت کی شراب لا لغو فیہا، وہ پی کر منہ بھی مہکے گا، طبیعت بھی جو ہے وہ لطف اور سرور محسوس کرے گی، لیکن اس کے اندر سکر اور نشہ، مزہ تو آئے گا، سرور تو آئے گا، لطف کا احساس تو ہوگا، لیکن نشہ اور عقل ختم، نشہ نہیں ہوگا اور عقل ختم نہیں، ولا تأثیم، اور کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی عقل زائل۔ یہاں شراب پینے کے بعد ہوش ہی نہیں رہتا شرابی کو، میرے سامنے بیوی ہے کہ ماں ہے، بہن ہے کہ بیٹی ہے، یہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، کہاں چل رہا ہوں، کہاں ہوں، نالی میں بیٹھا ہوں کہ راستے میں ہوں، گندگی کھا رہا ہوں کہ کھانا کھا رہا ہوں، کچھ اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح بے عقل جانور ہو۔ لیکن آخرت کی جنت کی شراب پینے سے عقل کے اندر مزید تیزی آئے گی، ولا تأثیم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خلل نہیں۔ اور یہ جو نہر سلسبیل ہے، جو اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں وہ ڈائریکٹ اس شراب کو پئیں گے، خاص برانڈ کی، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچے درجے کے ہیں ان کی شراب میں نہر سلسبیل، جو سلسبیل شراب ہے، زنجبیل جسے کہتے ہیں، اس کی آمیزش کی جائے گی، وہ مکس کی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر ان کو پیش کی۔ اور جنتیوں کی الگ الگ جو درجات ہیں اس کے اعتبار سے رب کائنات نے قرآن کریم میں وہ بیان کا انداز اختیار کیا ہے۔ کچھ جنتی وہ ہوں گے جو نیچے کے درجے کے، تھرڈ کلاس آپ کہہ رہے ہیں، تیسرے درجے کے، تو وہ خود پئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ خود جام لیں گے، بھریں گے، پئیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک نارمل مہمان ہوتا ہے وہ خود سارا کچھ کرتا ہے، کچھ اعلیٰ قسم کے مہمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے آدمی نوکر چاکر خدمت گزار رکھتا ہے، تو ان کے لیے دوسرے درجے کے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور سورہ دہر میں ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، کہ یہ جو نوکر چاکر ہیں، فرشتے ہیں، غلام ہیں، وہ ان کے سامنے جام پیش کریں گے، یہ بی کلاس، ٹھیک ہے۔ اور جو اے کلاس ہے، اعلیٰ درجے کے جنتی، ان کے لیے کیا تعبیر اختیار کی؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا، ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پیش کرے۔ اب وہ انداز کیا ہوگا، وہ ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ رب کیسے پیش کرے گا، وہ رب ہی جانتا ہے۔ یہ اعزاز اور اکرام ہے، ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا میں جس طرح کو ہاتھ میں دیتا ہے، نہ اللہ پاک ہاتھ سے پاک ہے، جہت سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ وہ انداز کیا ہوگا وہ تو انشاءاللہ وہیں دیکھیں گے، اللہ ہم سب کو ان درجات تک پہنچائے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ان کا رب انہیں پلائے، یہ ان کا خاص جو ہے اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اور شراب ہوگی کیسی؟
سورہ دہر میں ہے بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، بھرے ہوئے جام، اور سامنے آنکھوں کے بہتی ہوئی ندیاں، نہر ہوگی شراب کی، بیضاء، جو سفید دودھ کی طرح ہوگی، لذۃ للشاربین، پینے والوں کو لطف اور لذت کا احساس دلائیں گے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، اس میں نہ سر چکرائے گا نہ طبیعت مچلائے گی، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، اور ان کے ارد گرد ان کے بچے چکر لگائیں گے، اور وہ ایسے نفیس، ایسے حسین، ایسے جمیل، ایسے خوبصورت اور ایسے پیارے ہوں گے، جب وہ چھوٹے بچے جو ان کی خدمت میں ہوں گے، ان کی نوکری کریں گے، تو وہ ایسے لگیں گے جب وہ تیز تیز گھومیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، لؤلؤ المنثور، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اب یہ جو چھوٹے بچے ہیں جو خدمت پر لگے ہوئے ہیں، یہ کون بچے ہوں گے؟ بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں یہ خاص قسم کی مخلوق ہوگی جو جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کے لیے بطور خدمت گار کے متعین کرے گی، بعض روایات میں یہ آتا ہے۔ لیکن مستند بات یہ ہے، اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے اور احادیث کی بعض روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ الگ مخلوق نہیں ہوگی بلکہ ہماری ہی اولاد ہوگی، ہماری ہی اولاد، غلمان لہم، انہی کے بچے، انہی کے، یعنی یہ انسان ہوں گے لیکن ایسے خوبصورت ہوں گے، ان کا پوشاک، ان کا لباس، ان کا پہناوا، ان کا چہرہ مہرہ، ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا کہ جنتی جب بیٹھیں گے اور یہ بچے ادھر ادھر دوڑیں گے خدمت کے لیے، ایسا لگے گا جیسے موتی بکھیر دیے ہوں کسی، محفوظ موتی جن پر کوئی گرد و غبار۔ تو بچوں سے اس لیے خدمت لی جائے گی کہ بچوں کو حکم کرنے میں انسان کتراتا، اپنی عمر کا آدمی ہوگا، بڑی عمر کا اگر نوکر بھی ہے تو انسان اس کو کچھ کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے تو انسان فوری اس کو کچھ بھی حکم اور آرڈر کر سکتا ہے۔ اور خدمت کے لیے عمر کا کم ہونا یہ بڑا کمال ہے، اور یہ اعلیٰ صفت ہے کہ چھوٹی عمر میں چھریرا بدن ہو، تیز مزاج ہو تو وہ فوری ہر کام کرتا ہے، اور بڑا ہو جائے آدمی، سست ہو جائے، موٹا ہو جائے، کیا خدمت کرے گا؟ اس کی خدمت کے لیے بندے چاہیے۔ تو یہ خوبصورت، اور اگر خدمت کرنے والا گندا ہو، اس کے کپڑے صاف نہیں، منہ دھلا ہوا نہیں ہے، میل ٹپک رہی ہے، پسینہ چو رہا ہے اور بدبو مہک رہی ہے، تو کتنا بھی اعلیٰ محل ہوگا، اعلیٰ پکوان ہوگا، انسان کی طبیعت جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے اس کے ہاتھ سے کچھ کھانا، سمجھ گئے آپ؟ تو نوکر چاکر خدمت گار اگر میلا کچیلا ہو یا بدصورت بد شکل یا بے ڈنگا ہو تو کتنا بھی اعلیٰ قسم کا پکوان ہو اس کے ہاتھ سے کھانے کو جی۔ اسی معیار اور اصول پر آج کل کے ہمارے ہوٹل مینجمنٹ میں باضابطہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ ہوٹلوں کے اندر، ریسٹورنٹس کے اندر جو نوکر چاکر خدمت گار ہیں ان کا الگ ایک پوشاک ہے، لباس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، الگ یونیفارم ہے، بالکل سوٹ بوٹ میں خوبصورت انداز میں، ایسا لگتا ہے اعلیٰ ادھیکاری یا آفیسر آ گیا، ٹھیک۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانے والا اپنا اعزاز بھی سمجھتا ہے اور کھانا بھی خوب اچھے سے کھاتا ہے، کیونکہ خدمت کرنے والا بہت ڈسپلن کے ساتھ خدمت کرتا ہے۔ اور اگر بے ڈھنگے قسم کا ہے تو وہاں بیٹھنے کو اور کھانے کو جی۔ تو یہ انسانی فطرت اور نیچر ہے، اور طبیعت کے بالکل عین موافق اللہ پاک جنت کے اندر جنتیوں کا اعزاز اور اکرام، چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے جو موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کے ہاتھوں اکرام کرائیں، اور یہ بچے انہی کے ہوں گے۔ کون بچے ہوں گے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایمان والوں کے نابالغ بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ قیامت کے دن جنتیوں میں جنتیوں کے خادم، جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ وہ کیا ہوں گے؟ خادم۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ باپ تو بیچارہ گنہگار تھا لیکن بچہ اس کا بچپن میں فوت ہو گیا۔ بچپن سے مراد پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک، 12 سال کی عمر تک، کچھ مہینے کا، کچھ گھنٹوں کا، کچھ ہفتوں کا، کچھ مہینوں کا، یا کچھ سال کا، 2 4 10 12 سال تک نابالغ اولاد جس کی فوت ہو گئی، اللہ پاک قیامت کے دن ان معصوم نابالغ بچوں کو جنت عطا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکلف نہیں تھے، وہ بے گناہ تھے، وہ پاک صاف تھے،
تو اب اللہ کے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ان نابالغ بچوں کو جنت میں بھیجا جائے۔ وہ بچے وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے باری تعالیٰ ہم اکیلے نہیں یہاں رہتے، ہمارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہم نے بچپن ہمیں تو عمر بھی نہیں ملی، بچپن بھی ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارا، ہم بغیر ماں باپ کے یہاں رہیں گے۔ تو اللہ پاک ان معصوم جو نابالغی میں فوت ہونے والے بچے ہیں، ان کی گناہگار والدین کو اللہ پاک ان کے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ لو بھائی یہ تمہارا اعزاز اور اکرام ہے، دنیا میں ہم نے تمہیں تھوڑی سی عمر دی، آج تمہارا اکرام یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو جلدی چھوڑا جاتا، لیکن تمہاری سفارش پر، تمہاری شفاعت پر، تمہاری خواہش پر تمہارے ماں باپ کو بھی ہم جنت۔ اس لیے اگر کسی کی بچپن میں اولاد فوت ہو گئی ہو وہ اللہ کا شکر بجا لے، وہ اس پر دکھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں صاحب اولاد وہ ہے جس کی بچپن میں اولاد فوت ہو گئی، گارنٹی ہے اس کے لیے جنت۔ اس لیے جب بچوں کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ دعائیں نہیں پڑھتے، بلکہ کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ اس کے لیے بخشش کی دعا ہے ہی نہیں، وہ بخشا بخشایا نہیں۔ جو اس کا جنازہ پڑھیں گے وہ خود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ معصوم کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، اس کی برکت سے میری بخشش کر۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اللہ اس بچے کو میرے لیے آگے پہنچنے والا بنا۔ وجعلہ لنا اجرا وذخرا، اس کو میرے لیے باعث اجر بنا، میرے لیے اس کو ذخیرہ بنا، ایسڈ بنا میرے لیے۔ وجعلہ لنا شافعا مشفعا، اللہ میرے لیے اس کو سفارشی بنا، مشفعا ایسا سفارشی جس کی سفارش آپ قبول کریں۔ بلکہ ایمان والے تو ایمان والے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے غیر مسلم، نان مسلم، کافر اور مشرک جن کی اولاد نابالغی میں فوت ہوئی ہو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ بھی، آپ کہیں گے جی ماں باپ کافر ہو، وہ ماں باپ کافر، لا تزر وازرۃ وزر، اس لیے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث میں ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کسی دھرم، کسی مذہب، کسی آئیڈیالوجی کی تعلیم نہ دی جائے، اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ بڑے ہو کر ایک خدا کا یقین ضرور رکھے گا۔ وہ اس کا یقین کرے گا کہ اس کائنات اور اس نظام کو چلانے والی، بنانے والی ذات اللہ، اور یہی توحید ہے اور یہی ایمان ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ یا عیسائی بناتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ جو دھرم اور مذہب کی تعلیم ہے یہ ماں باپ دیتے ہیں، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نان مسلم جن کی بچپن میں اولاد فوت ہو گئی، اللہ پاک ان بچوں کو بھی جنت میں بھیجیں گے۔ اور یہ جو نوکر چاکر ہیں نا، خدمت گزار، یہ اکثر غیر مسلموں کے بچے ہوں، وہ یہاں خدمت گزار ہوں گے، وہ جنت میں رہیں گے بھی اور جنتیوں کی خدمت بھی کریں گے۔ ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک ایک جنتی کو منیمم 1000 غلمان ملیں گے۔ کتنے؟ یہ جو چھوٹے نوکر چاکر ہیں نا بچے، کتنے؟ 1000 منیمم، اور باقی وہ جتنا چاہیں گے اتنے ملیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جب مستی میں جنتی کیف اور سرور میں ہوں گے پھر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ملیں گے، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جیسے تبلیغ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں بھی ملاقاتیں، وہاں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ کیا ملاقاتیں ہوں گی؟ ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے، بھائی تیرا کیا حال ہے، ٹھیک ہے تو، مزے آ رہے نہیں آ رہے مزے؟ کہے گا جی ہاں مجامہ، گجرات والے کیا کہتے ہیں مجامہ، میں مزے میں ہوں جی، مستی میں ہوں، کوئی مسئلہ۔ یتساءلون، ایک دوسرے سے حال چال پوچھیں گے، بھائی کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہو، کیسی گزر رہی ہے۔ پھر آپس میں دنیا کے تذکرے کریں گے کہ ہاں دنیا میں ہمیں روزہ رکھنے میں تنگی بھی تھی، نماز پڑھنے میں پریشانی بھی تھی، گناہ چھوڑنے میں بڑی پریشانی بنی تھی، لیکن آج دیکھو ان گناہوں کے چھوڑنے اور دنیا میں تنگی تکلیف پر صبر کرنے کا کیا اجر ملا۔ وہاں ہم ڈرے ہوئے رہتے تھے، لوگ ہمیں تانے بھی دیتے تھے، مولوی بن گیا، داڑھی رکھ لی تو نے، ٹوپی رکھ لی، بڑا نمازی آ گیا، بڑا حاجی آ گیا، وہ لوگ تانے دیں گے، لیکن وہ وہاں خوش ہوں گے، مزے کریں گے اور کہیں گے انا کنا قبل فی اہلنا مشرکین، دنیا میں ہم کتنے ڈرے سہمے رہتے تھے، ہر جگہ ہمیں ہراس کیا جاتا تھا، ہر جگہ ہمیں پریشان کیا جاتا تھا، ہر جگہ ہمیں الگ قسم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے اعمال کی وجہ سے ہم ایک الگ قسم کی مخلوق دنیا میں دکھتے تھے،
ایک وہ الگ ہی دنیا کے بندے ہیں، لیکن دیکھو دنیا میں اس ڈر اور خوف، اس وحشت اور دہشت کا صلہ یہ ملا، فمن اللہ علینا، کہ آج دنیا کے اندر اللہ کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور اس دردناک جھلسا دینے والی عذاب آگ سے ہمیں محفوظ رکھا۔ تو یہ محفوظ رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں بچایا، ورنہ ہم بھی بہک جاتے، ہم بھی بھٹک جاتے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور جنتیوں کی یہ صفت ہوگی، وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی اپنے رب ہی کو پکارتے تھے، ہم پکارتے تھے، اور جو رب کو چھوڑ کر سب کو پکارے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، اور جو سب کو چھوڑ کر ایک رب کو پکارے وہ جنتی۔ توحید کامل کے بغیر جنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ انسان شرک بھی کرے، بدعات بھی کرے، خرافات بھی کرے، بے ایمانیاں بھی کرے، اور اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک بھی ٹھہرائے پھر جنت میں جائے، یہ ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ تو اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی مشکل کشا ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی علام الغیوب ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی ہر جگہ موجود ہے سوائے اللہ کے، مشکل دور کرنے والا، تنگی دور کرنے والا، بیماری کا، صحت کا، عافیت کا، تندرستی کا، خیر کا، شر کا، موت کا، حیات کا، اولاد کا، نفع نقصان کا، ہر چیز کا مالک و مختار ایک ہے۔ تو یہ کہیں گے انا کننا من قبل ندعو، ہم دنیا میں بھی اسی اللہ کو پکارتے تھے، اسی سے منتیں مانگتے تھے اور اسی کے سامنے سر جھکاتے تھے، آج اس نے احسان کیا اور ہمیں جنت میں پہنچایا۔ انہ هو البر الرحیم، بلا شبہ وہ رب بہت احسان کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک عذاب نار سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک عافیت اور سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے، آمین۔